اچھا، اسی سے مجھے یاد آیا ایک اور بیماری باقاعدہ ڈاکٹر آرڈر پہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں. ایک اور گندگی غلاظت ایسی ہے، باقاعدہ ڈاکٹروں نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ لڑکوں کو اس گندگی میں مبتلا کرنا ہے. حیا کے خلاف بات ہے لیکن مجبوراً بولنا پڑ رہا ہے. میں نے اس ٹاپک پر میں نے بہت ایک آدھ دفعہ زندگی میں بیان کیا ہوگا، وہ بھی ہلکا پھلکا، لیکن ایک برائی باقاعدہ آرڈر پہ پروموٹ کی جائے، آرڈر پہ پھیلائی جائے اس کو، تو پھر اس کے خلاف کھل کے بولنا مجبوری ہے. بہت سے ڈاکٹر آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے جو لڑکے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. کوئی نقصان نہیں ہے، کہہ رہے ہیں صحت کا دن میں 10 دفعہ کریں، 15 دفعہ کریں، کوئی نہ صحت کو نقصان ہے. بہت احتیاط یہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی مذہب کے معاملات تو علماء سے پوچھو، لیکن میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے، 10 دفعہ کرو، 15 دفعہ کرو، کوئی نقصان نہیں ہے. 100% غلط ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کل انہوں نے ہمیں انڈے چھڑوا دیے تھے، انڈے کی زردی کہ کولیسٹرول پھیلتا ہے. کتنی ایک نسل انڈوں سے محروم رہی ہے، سفیدی میں تو وہ ذائقہ ہی نہیں ہے یار جو زردی میں ہے. اب آپ سے کیا شرمانا، صبح 3 انڈے کھا کے بیٹھا ہوں میں الحمدللہ، اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے. سردی میں تو مزہ ہی انڈے کا ہے یار. غریب کے لیے، میں غریب نہیں ہوں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، غریب کے لیے سب سے سستا ترین پروٹین کا خزانہ کیا ہے؟ انڈا ہے. یعنی سستے میں اتنے پروٹین جتنے انڈے میں ہوتے ہیں کسی اور چیز میں نہیں ملتے اس قیمت میں. کتنے طویل عرصے ڈاکٹروں نے کہا انڈے کی زردی مت کھاؤ. میں تبھی کہتا ہوں میڈیکل سائنس سے فائدہ اٹھاؤ، باپ نہ بناؤ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی کو اپنا. آپ کہہ سکتے ہیں، بہت سے ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. میں کبھی بھی ٹانگ نہیں اڑاتا ڈاکٹروں کی فیلڈ میں، میں تو اس کے خلاف ہوں. لیکن ڈاکٹر کی تحقیق اگر یاد رکھو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے نا، اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہے، تو سمجھ لو کہ خدا کے علم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. اسلام دین فطرت ہے میرے بھائی، جو فطرت کے اگینسٹ چیز ہے اس سے صحت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، برباد ہوگی صحت اس سے. نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار تم، تو ان ڈاکٹروں کی تحقیق کل بدل جائے گی، برباد ہو جاؤ گے آپ لوگ. مت کرو وہ کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. دیکھو یہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی نا ابھی، اس پہ بھی فٹ ہوتی ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا، شریعت پہ چلو گے، اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. ڈاکٹر میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے، اسلام پہ نہیں چل رہا، اس لیے اس کی عقل اس کو غلط گائیڈ کرتی ہے. میں ان ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا، ماسٹربیشن کہا جاتا ہے جس کو، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ اگر فزیکلی نقصان دیکھ رہے ہو کہ بھئی جو لڑکا دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، کوئی خون کی کمی نہیں ہوئی، کوئی کمزوری نہیں ہوئی، تو فزیکلی اس طرح کا نقصان تو لڑکوں سے بدفعلی کرنے میں بھی نہیں ہے. کوئی بدبخت آدمی لڑکوں سے بدفعلی کرے، میڈیکل ٹیسٹ کراؤ تو کچھ بھی نہیں آئے گا، اس میں کوئی ویکنس نہیں آئے گی. لیکن سیکشولی وہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. اس کے جو ہارمونز جو سیکس کو کنٹرول کرتے تھے، جو سیکس پیدا کرنے کے لیے جو ہارمونز چاہیے وہ اللہ نے بنائے عورت کے لیے، وہ جب سیٹ مرد پہ ہو گیا تو وہاں کس کام کا رہے گا؟ وہ جا کے اس کی ڈیزائر وہاں تھوڑی پوری ہوں گی. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے یہ جو آپ کے اندر سیکس کا جذبہ رکھا ہے، یہ ہاتھ کے لیے رکھا ہے یا عورت کے لیے رکھا ہے؟ یہ کو ہاتھ میں آپ نے سیٹ کر دیا، ادھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا آپ کا. یہ پورا ایک پروسیس ہے قدرتی، اس میں کہیں بھی